والختم مرة وجلسة بعد كل 4 بقدرها واليوتر بجماعة في رمضان فقط باب إدراك الفريضة. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فصل فی التراویح والختم، اور ختم ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ. بالجر عطف ہے جماعت پر، بے جماعتن والختم مرتن، اور جائز رفع عطف شرون پر. مسنون ہے رمضان میں 20 رکعتیں، اور مسنون ہے رمضان میں ختم مرتن. مرتن بائیں طور تصویر، بائیں طور کے پڑھے ہر رکعت میں 10 آیتیں. وجہ اس لیے کہ رکعات کے عدد 600 رکعتیں ہیں 3 راتاں دیاں، اور قرآن شریف کی آیتوں کا عدد 6000 اور کچھ ہے. اور نہ چھوڑے ختم ایک مرتبہ قوم کی سستی کی وجہ سے. اور جب منزل آندی ہوئے تو جو ہوئے 10 صورتاں والا تو اس تے ختم مرتن کی کرنا ہے جی. اور بعض نے کہا ہے کہ پڑھے ایک باری ہو گیا، پڑھے ہر رکعت میں 30 آیتیں، ہر رکعت میں 3 باری ختم کرے. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا اسی کا. پس واقعہ ہوگا اس وقت رمضان میں واقعہ ہوں گے 3 ختم. تاں جی آخر تک چلیے تا جی. اور بعض بزرگوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے مستحب سمجھا، جب ایک ختم میں مستحب سمجھا ختم 27ویں رات میں، یہ امید کرتے ہوئے کہ پالیں کس کو، قدر کو. وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں ہوندی ہے، اس لیے کہ اخبار تظاہرت علیہا بھی زیادہ اسی کے بارے میں. اور بعض نے کہا کہ پڑھے رمضان میں اندازہ اتنا جو پڑھتا ہے مغرب میں وہ نہ پڑھے، اس لیے کہ نوافل کا مبنا تخفیف پر ہے. تو پس ہوں گے یہ 20 رکعتیں مثل خف الفرائض کے. بعض نے کہا کہ اندازہ اتنا پڑھے جتنا پڑھتا ہے. اچھا جی، اس لیے کہ تراویح تابع ہیں کس کے، عشاء کے. مگی گل. اچھا جی مسئلہ. اور جب ختم کر لے قرآن تراویح میں 1 مرتبہ تو پھر نہ پڑھے تراویح باقیہ مہینہ تو جائز ہے بغیر کراہت کے. اے مسئلہ پلے بنو پہ ختم ہو گیا تو باقی مہینہ اگر تراویح نہ پڑھے تو کی ہے. اچھا جی، یجوز و بغیر کراہت نگے تو کوئی لکھا بھی ثواب بھی ملتا رہے تھا کہ لکھے. اچھا، اس لیے کہ تراویح نہیں مشروع ذاتی طور پر بلکہ مشروع ہیں ختم فیہا کے لیے، اور تحقیق وہ تو حاصل ہو گیا ہے. اے مسئلہ اے کوگو
سارے قرآن شریف کی ساری آیات 6666 ہیں جی. ہزار وعید کتنے ہزار ہو گئے؟ 1000 وعد، 1000 امر، 1000 نہی، 1000 قصص، 1000 خبر، 6 پورا ہو گیا. 500 آیتیں حلال و حرام، 6500 آخروں، اور 100 دعا اور تسبیح، 66 آیتیں ناسخ منسوخ. اس طرح بھی ایک خاکہ بیان کیتا ہے جی. بے جماعت فی رمضان فقط، پیچھے چل باچیو، اور جلسہ ہر 4 رکعت کے بعد 4 کے اندازے کے ساتھ. یہ بھی مسئلہ ہے بھی ہر 4 رکعتاں تو بعد کی کرے دی اندازے نال کی کرے. مولوی سد لوے ایک تو جلسہ کرے بھی اینی دیر بہن جنی دیر کی ہوئے. جی بندیاں چ نہیں ہمت ہوئے تو سکون نال قرآن شریف ہی سن لین کے. یہ ہوں صرف پھیرا دینا ہے، یہ ہوں صرف پھیرا ہے، صرف ہر سال پھیرا ہے کہ 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر 4 رکعتوں پر لگتی ہے. تو ہمیں ساری زندگی پھیرا دینا ہے. سکون نال تو پڑھیے نماز، پیچھے پڑھیا نہیں ہے. سلس تو بعد پڑھنا افضل ہے جی. بھی شام پڑھ کے سنتا پڑھ کے سا لو، اور کوئی عبادت کرو، پھر باقاعدہ تراویح کے لیے پھر 4 رکعتیں پڑھ کر اتنی دیر تلاوت کر لو، کچھ کر لو، تو پھر 4 رکعتیں. اس طرح تہجد دے نیڑے جا کم پہنچے گا جی. وہ تو ہے کہ پہلے اسی تیار ہوئیے کہ بے ایسا رمضان شریف انج گزارنا ہے. پھر جی تو جدوں یہ گل ہی نہیں ہے کہ بھی مکا کرنا ہے فٹو فٹ جی. پھر پتر صرف پھیرا ہے. میں رو رہا تھوڑے سامنے بھی صرف پھیرا ہے، پھیرا عمل نہیں ہے. اس پر کہیں بھی عمل نہیں جی. لوگ نہیں بیٹھتے ہو، میں لوگوں کی گل نہیں، میں رونا رو رہا حضرت علامہ صاحب کہ یہ صرف پھیرا دینا ہے بس. باقی توجیہات فاسدہ تا سب پتر تھیلے پرے نے کور رکھے نے جی. بے جماعت، اچھا جی، اور وطر ادا کرے جماعت کے ساتھ رمضان میں فقط. وطر جماعت کے ساتھ صرف رمضان فقط ہے جی. اے لا یوں تیرو یعنی نہ وطر ادا کرے جماعت کے ساتھ باقی مہینوں میں جی. باقی اور نہ نماز پڑھی جائے، نہ نماز پڑھے نفلی کس کے ساتھ مگر تراویح میں. شمس الائمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جماعت تطوع میں محض مکروہ ہے جب ہو علی سبیل الشور. حضرات اتنے بجے حضرت صاحب نفلوں کی جماعت کرائیں گے، یہ علی سبیل ابتدائی. وہ تو ویسے کیا بھی ویسے بندہ ارا یار وہ 5-7 ارا ہو یار مل کے صلاۃ تسبیح پڑھیے، یہ علی سبیل ابتدائی ہے. ابتدائی بہرحال اگر اقتدا کر لی ایک نے ایک کی، ایک نفل پڑھ سنتا پڑھ لگا زور دیا تو دوجا مگر میں تیرے پیچھے اللہ اکبر. یا اقتدا کی 2 نے ایک کی تو، اور جب اقتدا کی 3 نے ایک کی تو اس میں اختلاف ہے، اور جب اقتدا کی 4 نے ایک کی تو مکروہ ہے. اور مغنی میں یہ ہے کہ اقتدا فی الوتر خارج رمضان جائز ہے. ذکر کیا ہے اس کو نوازل میں.
ਬਈ ਵਿਤਰ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਅਨਸ ਤੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਖਲੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਈ جائز ہے. اور مختصر القدوری میں ہے کہ نہیں جائز. بعد نے کہا یہ جو امام قدوری نے فرمایا لا یجوز ہو مانا عدم جواز کا کراہت ہے نہ کہ ہو جان گے وطر وہ جان گے. ہو جان گے جی اے گل جی. باب ادراک الفریض. صبر یار. اور ختم ایک مرتبہ اور جلسہ بعد ہر چار کے ان چار کے اندازے کے ساتھ اور پڑھے وطر جماعت کے ساتھ رمضان میں ہوں اگے چل. باب ادراک الفریضہ. صلی رکعتا من الظہر فاقیم یتم بسم اللہ شفعا ویقتدی. الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ الکریم. اگے چلنا. ولو صلی ثلاثا یتم ویقتدی متطوعا. اگے فإن صلى ركعة من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي. ایتھے کھلو کے آ مسئلہ ہے. باب ادراک الفریضہ. اور جماعت کھلو گئی ہے حضرت صاحب سنتا پہ پڑھ دینے تے کی کرن. پڑھی منفرد نے ایک رکعت ظہر سے اور اس کی مثل بائیں طور کے مقید کر چکا ہے اس کو سجدے کے ساتھ. ایک رکعت دا سجدہ کر لیا پس فاقیما جماعت قائم کر دی گئی. یہ مراد ہے. مؤذن اللہ اکبر میں شروع ہوئے نہیں مراد شرح چاہ رہے ہیں. جماعت کھڑی کر دی گئی تو یہ بندہ پورا کرے شفع دو پڑھ کے تو کی کر دے اور اقتدا کرے فرضوں کے امام کے ساتھ. ہوں فرضاں دی نیت کر کے امام نال پڑھنی کی نیت کر کے اے دو نفل بن جانے نے تے فرضاں دی نیت کر کے امام دے نال پڑھنی. سنیں ایک مسئلہ ہے پس اگر پڑھ لی اس نے رباعیہ سے اے منفردن پڑھ لی اس نے 3 رکعتیں یعنی تیسری نو سجدے نال مقید کر چکا سی تو ہن جماعت کھلو گئی ہے تو اب کیا کرے یتیمو پورا کرے. اے ہن 4 رکعتاں اے فرض پورے ہو گئے اندے فرض اور اقتدا کرے متطوعاً. گل ظہر دیے عشاء بھی اندے نال ہے باقی تیناں چ نہیں. ہوں اگر پڑھنا چاہتا ہے تو نال نفلاں دی نیت کر کے کھلو جائے. سن لے جی. اچھا جی. اور اگر پڑھ لی منفرد نے ایک رکعت فجر کی نواں مسئلہ کنی پڑھ لی ایک رکعت فجر پڑھ. رکعت دا مطلب ہے پہلی سجدے نال مقید ہو گئی تو دوجی اجے مقید نہیں ہوئی سجدے نال. اے مطلب بھی دھیان کرو جڑے کو قانون پکواندے نال کھانے آن دیو. یا پڑھ لی منفرد نے ایک رکعت مغرب سے پس جماعت کھڑی کر دی گئی. سنیں جی یکتاؤ ایتھے ختم کر دے وے ایتھے ختم کر دے کیونکہ صبح دیاں تے ہے نہیں 2 تے جے مغرب دیاں 2 پوریاں کر لیاں تے پچھلے لگ سارے حکم الکل ہو گیا. اس ایک نو ایتھے ہی اور اقتدا کر لے فرضوں کی کہ نفلوں کی وہ ختم ہو گئی رکعت یہ ہوں اقتدا کر لو. سنے ہی اے طریقہ لکھیا جے نہ پکایا جے تے نہ پتر کسے نو دسیا جے. باب ادراک الفریضہ
مناسبت اس باب کے درمیان اور نوافل کے درمیان پچھلا باب کندہ سی پچھلا باب تراویح دا سی ات نال سی اس پیچھے تے تراویح نوافل ہی نے نوافل تو بعد ہوں اے لیاندہ ادراک الفریضہ ان میں مناسبت کیا ہے یہ ہے کہ ادائے صلاۃ بالجماعت یہ زیادتی ہے اصل فرض پر کہ کوئی نہیں اصل فرض تک کلیامی ہوں نے ایشا بس جیسا کہ نفل زیادتی ہے کس پر او زیادہ ہے او زیادتی پنجابی والی نہ سمجھ لے آ جائے اچھا پھر نفلوں کو مقدم کیوں کیا مقدم کیا گیا نفلوں کو اس لیے کہ وہ شے جو زائد ہے وہ نفلوں کی اپنی ذات ہے اور نہیں اس طرح یہ دوسرا کون جماعت کیونکہ وہ صرف وصف ہے جماعت جو ہے یہ خود اضافہ نہیں ہے بلکہ فرض پر وصف کا اضافہ ہے اور نفل خود ذاتی طور پر فرضوں سے زائد ہے اس لیے اس کو مقدم کیا ذات وصف سے پہلے ہوتی ہے کیا نکی نکی بریکیاں پھر جان اس بات کو ہونے وے کہ بے نماز شروع کر کے تسی توڑان دے پے ہو آدھے نہیں پہ تروڑ دے وے تے نیکی شروع کر کے توڑان دے پے ہو دی اجازت ہے وے کو کھانے چ پئی پھر جان اس بات کو کہ اصل یہ ہے کہ عبادت کا نقض توڑنا قصدن بغیر عذر کے یہ کیا ہے یہ حرام ہے لقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تبطلوا اعمالکم کہ اپنے اعمال کو باطل تو نہی ہے سنا جی تحریم کے لیے ہے لہذا عمل شروع کر کے باطل کرنا کی ہے یہ دین شروع کیتا ہے رکاوٹ کوئی بھی نہیں ہے نفس دی شرارت دی وجہ تو ٹلیاں مٹلیاں تے گئے یہ ساری عمر حرام وچ مبتلا جے یہ ساری زندگی حرام ہے ایڈا لمحہ ہے حرام ہے ایڈا لمحہ اچھا جی مسئلہ سنو اور سوال سی اور یہ کہ نقض للاکمال یہ مانن اکمال ہوتا ہے میری سونی یار تم یہ نقض کرنا کس کے لیے یہ نقض نہیں ہے بلکہ مانن اندے لہٰذا بھی اتنے جڑی تروڑی ہے نا وہ ایک نو 27 گنا 25 گنا بنانے واسطے تروڑی ہے جی سنیا جی اندی مثال دیں نے جیسا کہ گرانا مسجد کو اصلاح کے لیے بے مسجد پرانی ہو گئی ہے ڈگدی پئی ہے تے ویسے مسجد ٹانا منع ہے لیکن اصلاح واسطے گرانی جائز کیونکہ مانن اکمال ہے اور زور کر شروع کیتی سی تے خیال ہے بھی جمعہ ہوتا پہ تے کیڑے کم تے لگ پہ ہیں تے اے زور توڑ کے تے جمعے واسطے آ جاوے اے کس واسطے وے مانن اکمال ہے اور نماز بالجماعت کے لیے اضافہ ہے صلاۃ منفردن پر پس جائز ہے نقض صلاۃ منفردن کس واسطے جماعت کی فضیلت کے یہ ہے مراد ادراک الفریضہ اس باب سے فاقیما او من صلی رکعتن من الظہر جی بس جماعت کھڑی کر دی گئی اسی ظہر کی اسی جگہ میں جتھے وہ سنتا پڑھتا ہے مطلب اسے تھان تے پاویں مسجد ہے پاویں کمرہ ہے پاویں کھلی جگہ جیڑی بھی ہے اوتھے ہی اسے زور دی جماعت شروع ہو گئی سمجھا جی گل نو بائیں طور کے شروع ہو گیا امام ظہر میں بریکٹ تو باہر نکلے ہیں یعنی شروع ہو گیا امام اسی مسجد میں
ظہر میں وہ زور کے شروع کی تھی مصلی نے اسی مسجد میں زور منفردن. ایک قید کیوں لائی؟ قیادہ بھی واسطے بچنے کے اس صورت سے کہ اگر پڑھ رہا ہے مولوی انس ظہر قضا جی اور ادا کر چکا ہے ایک رکعت، پس قائم کر دی گئی زور کی زور ادا زور دی جماعت کھلو گئی، کیونکہ یہ نہ قطع کرے مطلقاً بلکہ اپنی ہو اپنی قضا پوری کرے، کیونکہ وہ فرض ہی نہیں جی، وہ اندر تو ہو نہیں سکتے جی. سنے ہی اعتراض کیتا ہے دکھڑوں جی. اچھا جی او جڑا ہے نا فوقیما تے یتیمو، یہ شفع کیسے پورا کرے گا؟ ایک رکعت تو پڑھ چکا ہے، یعنی دوسری رکعت کے ملانے کے ساتھ الیہا اس پہلی کے ساتھ انج پورا کرنا ہے. سنیں جی تے دو پڑھ کے تشہد کر کے سلام پھیر دے تک دو نفل پورے ہو جان. اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے ایک رکعت پڑھ لی ہے نا تو کی ہو گئی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے علی رأس رکعتن و تکون نفلا، او اندر اوتھی بہ جائے کی کرے بہ جائے تو تشہد پڑھے تو سلام پھیر دے ایک رکعت ہو گئی ہو. جدو وطر ایک رکعت ہے وہ نہیں جاندہ، شافعی دے نزدیک تے بھی ایک رکعت ہو گئی ہے جی. اور ہمارے نزدیک رکعت واحدہ نہیں ہوتی باوجہ اس حدیث کے جو وارد ہے نہج سے کس سے بطیرہ ایک رکعت. اچھا جی باقی جڑا کہ نا فوقیما کی پس اور مراد بالاقامت سے شروع ہونا امام کا نماز میں اللہ اکبر ہے مراد، نہ کہ مؤذن کی اقامت کہ مؤذن شروع کرنے لگا کی تکبیر، کیونکہ اگر شروع ہو مؤذن اقامت میں اور رجل نے نہیں مقید کی رکعت اولا سجدے کے ساتھ تو پس بے شک وہ پورا کرے رکعتین کو بلا خلاف بین صحابنا. یعنی ایک رکوع کردہ پہ تے تکبیر شروع ہو گئی ہے تے تکبیر تک تے دو سجدے کر سکتا ہے، لہذا ایتھے جماعت ختم نہ کرے، اے سجدے کرے پھر نال دوجی رکعت ملائے تے پھر ختم کر کے جماعت نال ملے. کوئی نہیں سمجھ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں انہیں رکعت شروع کی تیش تے ادھروں تکبیر شروع ہو گئی تے ادھروں تکبیر انہیں سپیٹ لائی ہے تو ادھروں امام اور اللہ اکبر کہہ دیتی تے اجے سجدے چ کو نہیں سی گیا تو انہیں ختم کر دے جی. انہیں دھیان کرے جے یار مہربانی. اچھا جی فوقیما یتم شفن وہ گل یعنی ملائے اس کے ساتھ رکعتیں اور سلام پھیرے. پس اگر نہیں مقید کیا تھا اس نے کس کو پہلی رکعت کو سجدے کے ساتھ تو کیا کرے اتھی سلام پھیر دے وے ختم اور اقتدا کرے، اور یہی صحیح ہے. ما دون رکعت زوال میں ہوتی ہے. پڑھے آج کنی باری جی. اچھا جی تو جے 3 پڑھ چکے ہیں تو ان کی کرے یتیموں اور یتیموں بھئی ہن 4 پوریاں کرے تو ہن اٹھ کے نفل شروع کرے. متطوعاً درا حال ہے کہ ہو وہ کیا نفل پڑھنے والا کس کے ساتھ. سوال ہے تو جماعت نال نفل تو مکروہ ہے نا جی. اور متطوع اور تطوع بالجماعت محض مکروہ ہیں جبکہ امام اور ساری قوم کیا ہو ہون مکروہ نے. بہرحال جب ادا کر رہا ہو امام کیا اور قوم نفل تے فلا یکرہ ہو
ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਪੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਫਲ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਮਕਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਫਲ ਪੜਨ ਕੋਈ ਮਕਰੂ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਮ ਫਰਜ਼ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾ ਯਕਤਦੀ ਕੀ ਉਹ ਮਗਰਬ ਤੇ ਸੁਬਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਕਤ ਪੜ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ, ख़त्म करे वरना जमात तो रह जाएगा। यकतदी बिल इमाम, और इसी तरह अगर खड़ा हो गया फजर में मगरब में सानिया की तरफ और अभी तक सानिया का सजदा नहीं किया, सजदे से उसको मुक़य्यद नहीं किया, तो तामी की करे जमात खड़ी होगी तो तोड़ देवे। और अगर मुक़य्यद कर लिया है दूसरी को सजदे से तो गुज़रे उसमें, यानी हुणे पूरी करे और ना शुरू हो किसके साथ, सुबह दे तो 2 फर्ज हो गए ने, उस तो बाद नफल हैन को ने, मगरब तो बाद नफल ते हैन ते जे उन नाल शुरू होवे तो नफल 3 नहीं हुंदे। बस अगर शुरू हो माहू इमाम के साथ मगरब में तो अतम्मा अरबान, तो पूरे करे 4, क्या करे 4 पूरे करे जी। बाब इदराकुल फरीज़ा का पढ़ी मुनफरिद ने 1 रकत पढ़े नहीं पढ़ी माजी जोहर से व नहवेहा बेअन क़य्यदहा सजदा था, बस जमात खड़ी कर दी गई। हुण समझ आया कि इकामत कहनी शुरू कर दी गई। हाँ, तो पूरा करे शफा और इक्तिदा करे, यानी फ़र्ज़ों की इमाम के साथ वो 2 नफल बन गए ने। बस अगर पढ़ ली उसने 3 रखतें किससे, वो केड़ी है ये असर दी भी 3 पढ़ लियां तो ख़त्म हो गई। बात जमात नाल तो नहीं मिलना, लेकिन भी 3 2 तक है तो ख़त्म करके असर नाल मिल सकता है, तो जे तीसरी पढ़ तो असर भी नहीं मिल सकता। और इक्तिदा करे दरा हाल के मुततव्वो करने वाला हो, और इक्तिदा करे दरा हाल के ततव्वो करने वाला हो, ए इशा दी ते जोर दी। बस अगर पढ़ ली मुनफरिद ने 1 रकत फजर से या मगरिब से, बस जमात खड़ी कर दी गई तो ख़त्म कर दे मुसल्ली, यानी नमाज ख़त्म कर दे वे थे ही सुने ही इंज नहीं भी थले बह के कादा करके सलाम फेरे ख़त्म, इत्थे सलाम फेर देवे। और इक्तिदा करे, बाकी को सलाम जरूरी नहीं भी उतों ही एक नमाज विचों निकल के सिर्फ एक जुमला बोल के दूजे की नियत करनी है तो बस शुरू हो जानी है जी। चलो जगे जी। वकुरिहा खुरूजुहु मिन मस्जिदिन इज़िना फीही हत्ता युसल्लिया व इन सल्ला ला इल्ला फी ज़ुहरि वल इशाई इन शरा फिल इकामति। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मकरूह है निकलना तैयब का मस्जिद से, ऐसी मस्जिद के अजान दी गई है उसमें। और मकरूह है निकलना शख्स का मस्जिद से, ऐसी मस्जिद के अजान दी गई उसमें। और पहले अल्लाह रसूल दा बंदे नू हया होवे ते फिर ये दीन समझ आउंदा है। जदों बंदा होवे ना आवारा सिस्टम तो फिर नहीं ये समझ आउंदियां गल्लां, फिर एवें भी तर्जमा है तो बस लिखिया काले रंग का तर्जमा करते हैं, थले हाशिए विच कोई रत्ता रत्ता लिखिया है, बा इन्नी गल है बस। ये शर्म हया पहलों होवे तो फिर बेजान हो गई है, नमाज तो पहला किधरे भी नहीं जाना।
حتیٰ کہ نماز پڑھے، حتیٰ کہ نماز پڑھے. نماز پڑھے. اچھا جی انہوں ویخ پہلوں وَقُرِهَ خُرُوجُهُ اے تحریماً، یہ کیڑا مکروہ ہے؟ وہ تحریمی بھی. ہاں حرام دے قریب. لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نہ نکلے مسجد سے اذان، نہیں نکلتا مسجد سے اذان کے بعد مگر منافق. یا رجل نکلتا ہے حاجت کے لیے، ارادہ کرتا ہے واپس لوٹنے کا، وضو کوئی نہیں تو وضو کرن گیا، یا پیشاب تنگ کیتا فٹوفٹ گیا پیشاب کر کے واپس نماز جماعت نال پڑھنی ہے، اینو اجازت ہے نکلنے دی. بہرحال بچے جنت تے سوکھیاں جانا ہے سوہنیاں دے اس طریقے نال، سوہنیاں دے طریقے نال. خدا دی قسم ساری فقہ جڑی پڑھدے ہو پترا تفصیل نال مولوی جی، تو ساری عملی زندگی خدا دی قسم ہے کی ہے، ساری عملی زندگی اللہ دی قسم ہے. ایک ایک گل اے مشن مصطفیٰ ہے خدا دی قسم ہے. سارا جی سارا مشن مصطفیٰ ایک ایک گل بیان. یہ تو جڑا ہے نا سانو بیماری اس دوجے نو ویکھن لگ پے نے، انہیں کرتوت کیتا میں بھی کرا. گل یہ نہیں، گل تانوں پہلے دن سمجھایا سی بھی صرف خطاب بنفس کہ میں نے آئندہ اس پر عمل کرنا ہے، گل ختم. بندہ سیدھا ہونے لگ پیندا ہے بس. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولہ اذن فیہ، یہ جاری ہوا ہے غالب پر. کس پر؟ غالب ایسے ہے، وگرنہ مراد دخول وقت ہے نماز کا، اذان دی گئی ہے اس مسجد میں یا نہیں، وقت داخل ہو گیا تو نماز پڑھ کے جائے. اللہ اور نہیں فرق درمیان اس صورت کے جب کہ اذان دی گئی ہے اور حالانکہ وہ مسجد میں ہے، یا داخل ہوا بعد اذان کے، دونوں کو جائیں نے. اذان ہو گئی تو آیا ہے تو ہن نماز تو بغیر واپس جا رہے ہیں. اذان تو بعد داخل ہوئے وہی نا بھی اذان ہو گئی ہے تو آیا ہے یہ جا رہے ہے، تو یا اذان ہوندی سی تو ادو اتھے ہی سی. اللہ 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 اللہ. وقالوا اور علماء نے فرمایا ہے کہ جب منتظم ہو جو مسجد میں بیٹھا اس کے ساتھ امر جماعت کسی اور مسجد دا، بہیں طور کہ وہ مؤذن ہے یا امام ہے مسجد کے آخر میں، یہ تھے بیٹھا سی اذان ہو گئی ہے، یہ دوسری مسجد دا مؤذن ہے یا اتھے، اگر یہ نہ گیا تو متفرق ہو جائے گی جماعت اس کی غیبت کی وجہ سے، تو یہ نکل سکتا ہے اذان کے بعد، اس لیے کہ یہ ترک ہے صورتاً اور تکمیل ہے مانن. اگرچہ صورتاً اتھو جا رہے ہیں لیکن دوسری جگہ نے جماعت کرانی یا مؤذن تینوں اجازت ہے. او ہے او. اور نہایا میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اگوں دا جواب دینا ہے، دھیان کرے جو کہ جب نکلا تاکہ نماز پڑھے اپنے محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ. نہایا میں یہ لکھا ہے ایس مسجد میں اذان ہو گئی ہے، یہ اتھوں تاواں سے نکلیا کہ میں اپنے محلے دی جڑی مسجد اتھے جا کے جماعت نال پڑھاں گا، تو فلا بأس بہ مطلقاً، فلا بغیر قید امام کے اور مؤذن کے، نہ اتھے امام ہے صرف محلے دی بھی مسجد نماز پڑھنی، وہ سمجھ آؤندی بھی
تو کیا کہ نفلا لیکن آندے نے جڑی نہایت دی گل ہے ولا یخفا ما فیہ اور نہیں مخفی وہ جو اس میں ہے وہ کی ہے یعنی نکلنا اس کا مکروہ تحریمی ہے نکلنا یہ آندے نے دو چیزوں نے مقابلے چ لیاؤ نا ذرا دو چیزاں ایک ہے محلے دی مسجد نماز پڑھنی ایک ہے تو نکل کے جانا کیونکہ نکلنا اس کا مکروہ تحریمی ہے اور صلاۃ فی مسجد حی کیے تو نہ ارتکاب کیا جائے مکروہ تحریمی کا مندوب کے لیے اے تانوں بار آ سمجھایا او پکھیا تیری سپیڈ بھی کیویں دی ہے تینوں کنے بار دسیا بھی شریعت سب تو اہم مسئلہ ہے جس لئے دو چیزاں مقابلے چون تے ترجیح کنوں دینی ہے ہن تے باب المعارضہ بھی پڑھ چکے ہیں ٹوپے تو سن دی نہیں رہندی جی تے بھی ترجیح کنوں دینی ہے جی تے اسی مستحباں نوں بچانے دی خاطر فرض چھڈی بیٹھے ہونے ہیں جی جماعت نکلدی پئی مسواک اونی واری کرنی ہے جنی میری روٹین ہے جی اچھا بے مولویو بھلا ہو جائے سنیا جی برخلاف نکلنا حاجت کے لیے اون مجبوری بن گئی وضو کرنا یا پیشاب تنگ کر رہا سی کیونکہ جب کہ ہو وہ عود کے اس لیے کہ یہ مستثنیٰ ہے کس کے ساتھ اور راجل یخرج لحاجت یرید الرجوع اور اچھا جی مسئلہ نمبر جی نواں اور جب فوت ہو جائے بندے سے جماعت اپنے محلے کی ہن سنو اگر چاہے تو چلا جائے دوسری مسجد میں تاکہ نماز پڑھے اس میں یہ انشائی اور اگر چاہے تو نماز پڑھے اکیلا اپنے اور اگر چاہے تو ڈردیاں گھر چلا جائے بیوی دے پیری پہ کے آکھے تو پیچھے کھلو میں تینوں جماعت کرانا تینا استاد جی ڈارے انہوں جی اگر محلے دی مسجد چونوں جماعت رہ گئی ہے کوئی وجہ بنی ہن اینوں اختیار ہے دوسری مسجد جماعت ہوندی چلا جائے اپنی مسجد جو کلیاں پڑھنی سو پڑھ لوے گھر جا کے اپنے اہل نال جماعت کرانا چاہندا ہے تے کرا لوے جی تے گھر اگر کہ سمجھدار بچہ ہوے تے اونوں نال کھڑا کر کے تے پیچھے عورت کھلو سکتی ہے جی چلو جی اذن فیہ یعنی مکروہ ہے نکلنا اس شخص کا جو ہو مسجد میں اذان کے وقت ہوا مسئلہ وہ مختلف کتابوں کے حوالے دیندے نے بھی شاید نکل جائے ان کے دماغ سے بات کہ اتر جائے ان کے دماغ میں اچھا جی آگے چلو جی وَإِنْ صَلَّى اور اگر وہ نماز پڑھ چکا ہے بندہ مسجد میں سی تو انہیں نماز فرض پڑھ لیے تو نہیں مکروہ مگر ظہر میں اور عشاء میں اگر شروع ہو گیا ہے مؤذن اقامت میں مسئلہ سمجھا جی رال نہ جان وَإِنْ صَلَّى ہوبا پڑھ چکا ہے وہی نماز کے اذان دی گئی ہے تو لا یکرہ نہیں مکروہ نکلنا اس کا کس سے اس لیے کہ وہ دائی کی اجابت کر چکا ہے ایک مرتبہ دائی تو مراد ہو جس لئے وقت داخل ہو گیا اللہ دے پاس حکم آ گیا نماز پڑھ تو انہیں اجابت کر لیے جی تو پاس مدا کو جی دوجی اذان پہلے اذان دیتی کونی کسی دے کیڑی دائی تو بھی وقت ہو گیا تھے اللہ دے پاس حکم آ گیا ہے پاس نہیں واجب اس پر ثانیاً ایک وقت جکو فرض نہیں اچھا جی اللہ فی الظہر والعشاء ان شارع فی الاقامت مگر ظہر میں اور عشاء میں ہم دھیان کرا جب ہے ظاہر اس کا اطلاق یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے پڑھ لی کیا منفردن مکروہ ہے اس کے لیے نکلنا اقامت کے وقت مطلقاً جس لئے اقامت شروع ہو گئی ہے نا تو انہیں نکلے تو کیے بظاہر سمجھ آتا ہے اس لیے کہ تطوع بعد زور کے اور بعد عشاء کے کیا ہیں اور نکلنے میں
اور یہی چیز مذکور ہے کثیر من انہاں چ یہ ہی کہ بھی یہ نہ نکلے بھی تہمت بھی جماعت کھلوتی تو باہر جانا پیا جی. لیکن ذکر کیا صدر الشریعہ نے دھیان کرے جے کہ بے شک وہ بندہ جو قائم کرنے والا ہے جماعت اخرى کو نہیں مکروہ اس کے لیے نکلنا اگرچہ اقامت کئی جا چکی ہو. لیکن اس طرح پھر پڑھی کوئی نہیں نا کہ پڑھ لیے یہ تو اور بندہ ہے یہ تو اور بندہ ہو گیا نا بھی اگرچہ اقامت ہو گئی ہے لیکن انہیں دوسری جگہ کی کرنی ہے جا کے جماعت کرانی ہے تو یہ جا سکتا ہے جی. دھیان کرے جی. وَقَوْلُهُ اِنْشَارَ فِي الْإِقَامَةِ. اچھا جی اگر شروع ہو گیا کہ اس میں وجہ کراہت کی اس میں بچانا ہے اپنے آپ کو کس سے یہ بھی گل ہے نا جی کہ اپنی شخصیت نو تو بدنام نہیں نہ کرانا جی. اللہ 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 بڑی گل ہے میرا یار اللہ دی قسمیں. اگے سیانے گلاں کردے سن پر اس ویلے بچے کو کھانے چ پیندی ہوندی سی. ہن تے ایک مصیبت ہے کہ میں اتنے پٹی تے گل اتنے کر رہا تے ہر بندہ سمجھ رہا جی کہ مینوں استاد ٹوک مار رہا ہے. اس چیز نے سانو برباد کرنے وچ بڑا کم دیتا ہے. ہمیشہ سمجھدی وہ قوم ہے کہ جڑی سمجھے ساڈی صلاح ہو رہی ہے جی کہ بھئی سیانے فرماندے ہوندے سن پترو اپنے ماں باپ نو اپنی برادری نو اپنے چاچا تایاں نو ویکھی دا ہے بھی وہ کیویں دے لوگ نے تے انہاں دی عزتاں خراب نہیں کری دیاں انہاں دیاں عزتاں خراب نہیں کری دیاں تہاڈی وجہ تو لوگ انہاں نوں تانے دین گے جی. یقین جانو اس تے بڑی پابندی ہوندی سی. مینوں جڑا زمانہ یاد ہے پچھلا میرے تو پہلے اور اچھا کام ہوئے گا لیکن حقیقت ہن اس چیز اتنے بالکل مولوی طیب تسی ایسے معاشرے چ رہندے ہو اولاد نو اس چیز دا کھوٹے پیسے جنہ بھی احساس نہیں کہ میرے والد صاحب دا کی رہن سہن ہے تے کیویں دا معاشرے چوں دی عزت ہے تے میری اس حرکت دی وجہ تو بےزتی ہوے گی. سچ طیب ہے کوئی بچے نو احساس اج دے زمانے چ اللہ دی قسم کر جی کسی نے کوئی احساس نہیں. وہ آندے نے دفع ہونے ماں پیو اساں اپنا رانجھا راضی کرنا ہے جی. گل سمجھو تو لفظ ہے تو مدد تاں دس رہے ہیں جی. ایویں استاد ہے وہ غریب محنت کردا ہے پوری کوشش کردا ہے تے شاگرد چوک وچ کھلو کے اودی بےزتی کرائی بیٹھا ہے جی جی. یہ ہوندا ہے کہ بھی جڑا نا تو اے وے کہ بھی وجہ کراہت اس میں توقع نہیں تہمت ہے. سنا جی اور بہرحال ان دونوں کے غیر میں پس ان دونوں کے غیر کون زور تے اثر میں نکل جائے بوجہ کراہت نفلوں کے اثر کے بعد اور فجر کے بعد سنیں جی اور مغرب جو ہے اس کے تو 3 نفل ہوتے نہیں ہیں جی. تو اب یہ کیا کرے نکل جائے. ہن سنیا جی کہ اور لازمانہ محظور عین کا ایک قسم یا بطیرہ یا نفل 3 پڑھنے پینے نے یہ اٹھ کے چوتھی پوری کردا ہے تو امام کی مخالفت ہے. سنیں جی ایشا بس جی. اچھا جی او فی الاقامت پس بے شک مکروہ ہے اگرچہ بھئی او زور اثر پڑ چکا ہے تے مؤذن اقامت میں شروع ہو گیا ہے تے اس کا نکلنا کیا ہے مکروہ ہے اگرچہ پڑ چکا ہے اس لیے کہ یہ مخالفت کر رہا ہے جماعت کی احیاناً زور اور عشاء میں بھی باہر جا رہے ہیں برخلاف عصر مغرب اور فجر کے. سنیں بہرحال جب نہ شروع ہو کیا جب نہ شروع ہوئی نماز پڑھ چکا ہے زور اثر دی تو اقامت جی شروع نہیں ہوئی تو فلا باس بالخروج چونکہ نماز انہیں پڑھ لی جی. واپس چلو اور وہ ہن صبح دیا سنتاں دا ذکر جے خاص کر کے. اچھا جی کہ دے گیا ہمیں اور مکروہ ہے نکلنا شخص کا اور مکروہ ہے نکلنا شخص مسجد سے ایسی مسجد کہ اذان دی گئی ہے اس میں حتیٰ کہ نماز پڑھے تاکہ نماز پھر نکلے پھر اور اگر
نماز پڑھ لی اس نے تو نہیں مکرو، کیا مطلب نکلنا، مگر ظہر میں اور عشاء میں، وہ بھی کدو شرط ہے اگر شروع ہو چکا ہے مؤذن اقامت میں، ومن خاف مانا کرو نا اگر اگرچہ شروع ہو چکا ہے اگرچہ نہیں ہے بس لیا نا باجیا شرط یہ جی میں ہو رہا نا تو اور قوالیاں کر دیں یار جی اگر شروع ہو چکا ہے مؤذن اقامت میں، ہاں جی شابان من خاف فوت رکعتي الفجر ان ادى سنته اتم وتركها والا لا ولم تقضى الا تبعا وقد صبر صبر صبر، اور وہ بندہ جو خوف کرے فجر کی 2 رکعتوں کے فوت ہونے کا امام کے ساتھ، اگر وہ ادا کرتا ہے فجر کی سنتیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے تے سنتا ہے کو نہیں پڑھیاں، ہن جے سنتا پڑھدا ہے تے امام جماعت تو فارغ ہو جائے گا، ان دے واسطے کی حکم ہے، اتما اقتدا کرے مقتدی کی اور چھوڑ دے سنتوں کو، پیچھے رہ گئی تمنا اقتدا کرے مقتدی امام کی اور چھوڑ دے سنتوں کو، چھوڑ دے سنتوں کو، وَإِلَّا لَا وگرنا نہیں، یعنی صلاح سنتا پڑھ کے جماعت نال مل سکتا ہے، اور نہ چھوڑے سنتے وہ آ رہے شرح جو اندر اختلاف پڑھا جی اندہ محمد 1 رکعت پڑھ سکتا ہے، شیخین دے نزدیک قادے وچ بھی مل سکتا ہے، تاں ٹھیک ہے جی سنیں اے مسئلہ۔ اگلا مسئلہ پھر واپس آ، وہ بندہ جو خوف کرتا ہے، مراد خوف کے ساتھ اس کی 2 رکعتوں کا فوت ہو جانا ہے، بے مراد بے خوف فوت رکعتہ ہے کی خوف فوت جماعت کا، اے مطلب ہے جماعت نکل جائے دی، نہ کہ خوف ہے خروج وقت کا، خروج وقت دا خوف ہوئے تو پھر صرف فرض پڑھنے میں جماعت ہوئے یا کلہ ہوئے، اے وے کہ بھی سنتا پڑھا گا تو وقت ہے وے لیکن کی ہوئے گی ایشا بس ہے۔ اور جب ترک سنا جے جب ترک کر سکتا ہے تو جماعت کے فوت ہونے کے خوف کے وقت کیڑی شے ترک کر سکتا ہے، سنتوں تو پس البتہ یہ کہ ترک کرے تو او مجھول پڑھو تا بھی ٹھیک ہے تورے کت، تو البتہ ترک کی جائیں گی سنتیں وقت کے خروج کے خوف کے وقت بطریق اولا۔ وہ سمجھ آیا جو مسئلہ بھئی جماعت کھلو گئی ہے، سنتا پڑھتا ہے تو جماعت نکل جائیں گے، شریعت آندھی ہے سنتا رہن دے جماعت نہ فرض پڑھ، اور جدوں اے جائز ہے تو جے وقت نہ رہ گیا ہے جے سنتا پڑھے تو وقت نکل جائے گا، تو ہن بطریق اولا ہے کہ سنتا چھوڑے تو فرض پڑھے فٹو فٹ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سانو بیماری ہے نا جڑا ساڈا کڑکس ہے جی، کی کڑکس بھئی ٹائم رہ گیا 5 منٹ 6-7 منٹ ٹائم رہ گیا سورج نکلنے چ تے فٹ فٹ وضو کر کے اساں پھر باقاعدہ تولیے نال منہ پونجنا ہے، پھر ٹوپی سیٹ کرنی تے ٹائم ضائع ختم کر دینا ہے، وضو کر کے تے اوتھے باہر بھی تے تھاں جتھے وضو کیتا ہیگی ہے لیٹرین دے اندر بھی اس وقت ختم ہوندا ہے تے اوتھے فٹو فٹ اللہ اکبر سروں ننگیاں فرض پڑھی گئے نے، قضا دا مجرم نہیں ہویا، یہ ٹوپی تو بغیر اوتھے ہی پڑھی گئے نے، باہواں میں ٹنگیاں نے تے ٹھیک ہے یہ کام ہونا ہے، لیکن سانو بیماری ہے وہ مراسیاں طرح پورے تیار ہونے دی، انہیں جنوں وقت نکل جاندے اساں واپس آ کے مصلی بچھانا ہے، میں عام سب تو پہلا مجرم میں، لیکن سانو سارے جو پتہ کو نہیں ہے گا، اے ہن تھلے نماز پڑھی دین بس سنتا بندے سلام پھر گئے، پچھلے بندے فرض پڑھتے پن اٹھ کے، وہ سنتا بھی اگوں پیچھا جانا ہے، آگاں تو پتہ نہیں پرلے پاسے پانی آیا ہے ایک، تے دوجا ہے بھی جتوں لکیر لگی نا اس تو کو فٹ کو اگاں ہو کے نماز پڑھنی لوگ سمجھے شاید کو بہت بڑا جرم ہے جی، لکیراں تو اگاں پیچھا نہیں ہونا جی، جس وقت حکم ہے لکیر تے کھلون دا اس وقت اگاں پیچھا اڈیاں کیتیاں نے، جس وقت سلام پھیر گئے پابندی ختم ہون اتھی ٹھک جانا جی۔ ہوں یہاں یہ نہیں پتا اگے بھی تو ساری کی ہے
ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹਨ ਜਾਈਦਾ, ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਜਹਾਲਤਾਂ ਇੰਝ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦੀਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਸਾਂ ਨੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਲਾ ਕੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਆਏ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਲਾ ਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਕਦੂਰੀ ਕਲਾਸ ਅੱਬੂ ਹੋਰੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਆ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੂਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੌਹਰਾ ਨਜ਼ਰਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਈ ਘਰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਅੱਬਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਦੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। यार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और समझे जी? अच्छा जी। व कौलुहु तारा कहा कि सवाल है भी सुनता दा तो बड़ी अहमियत है ते छड़ के जमात ना रल जाए। हूँ जरा समझा जाए मुकाबला, इसलिए कि जमात का सवाब आज़म है और वईद जमात छोड़ने के साथ अलज़म है। और वो कौल है जनाब इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु का कि नहीं पीछे रहता जमात से मगर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा करना पीछे रहने वालों के घरों को जलाने का। कोई याद आया? इन्नी वईद जमात दे तर्क ते। अच्छा जी, हुण ये वे कि भी ये जमात आज़म है और मुराद आज़म से आज़म है फजर की सुन्नतों से। वजह इसलिए कि फ़र्ज़ जमात के साथ फजीलत पा जाता है, फ़र्ज़ अकेले से 27 गुना के साथ। कल्ला फ़र्ज़ पढ़े तो किन्ना एक, तो जमात नाल पढ़े थे जैसा कि वारद हदीस में। और नहीं पहुँचती फजर की 2 रकतें सुन्नतें एक देव को भी फ़र्ज़ों से। भाई फ़र्ज़ां दा ते सुन्नतां दा मुकाबला तो नहीं ना, तो ये तो एक देव नूं नहीं पहुँच सकदियां, तो अगर जमात नाल पढ़ियां तो 27 गुना हो जाएगा। इस वास्ते भी वो क्या है, सवाब जमात का आज़म है। व इल्ला लाश की, यानी अगर ना खौफ करे बाएं तौर की उम्मीद करे ए रकत सानिया को पाने की, ना के तशहुद की दूजी रकात च मिल जावांगा रकू विच मज़हब पर। गल समझी जी? हुण बाज़ ने कहा है कि बेशक वो अदा करे सुन्नतें जबकि पालेगा इमाम को अगरचे बिल इत्तिफाक फ़ीमा बैना मुहम्मद व शेख़ुहु रहमहुल्लाह व शेख़ैन जी। और नाम नहीं मुक़य्यद किया किसके साथ, रकत के पाने के साथ। बाज़ इंज आखे है जी। वकील बाज़ ने गल आखी है ला, यानी ना छोड़े सुन्नतों को अगर मुमकिन हो उसको जमा करना किसके दरमियान। बस अगर 2 फजीलतां भी सुन्नतां भी पढ़ लें, जमात भी मिल गई, बस हैं कि मैं पढ़ना ना छोड़े सुन्नतों को इसलिए कि मुमकिन है उसको जमा बैन अल फजीलतैन। और क्या कहा, बस अगर यरजू अगर उम्मीद करता है तशहुद को पाने की, बे तशहुद तक में नाल मिल सकता मैं तशहुद
ਕਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਸ਼ਹੁਦ ਅਬਦੁ व ਰਸੂਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸ਼ਹੁਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜੀ। تو ابتدا کرے سنتوں کی عندہما خلاف محمد رحمہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس اگر امید کرے تشہد کے پانے کی تو ابتدا کر لے سنت کے ساتھ عندہما خلاف محمد رحمہ اللہ۔ اور اگر وین کان ظہر، اگر ظہر تو جماعت گئی ہے کھلو، ایویں عشاء ہے آخر وہ عشاء تو پہلے سنتا ہے موقدہ نہیں، زور دی سنتا موقدہ نے نا، گل زور دی صرف عصر تو پہلے بھی کونی تو مغرب تو پہلے تو عشاء تو پہلے بھی کونی، کون موقدہ کیا ہے نہیں۔ اور اگر ہے ظہر تو چھوڑ دے سنتوں کو مطلق، کیونکہ بعد پڑھی سکدیاں نے واجہ کہ نہیں پڑھی سکدیاں کندیاں، اور شروع ہو جائے امام کے ساتھ مسئلہ واپس چلو، اور نہ قضا کی جائیں فجر کی سنتیں مگر تابع داری میں، فجر کی سنتیں قضا نہ کی جائے مگر تابع داری مگر تابع داری میں جی۔ اب پوری دنیا تے اللہ دی قسم کسے ملک انج دا نظام نہیں کہ باہر گلیاں سپیکر لایا تے مانگ رہے طرزاں لا رہے ہیں، پوری دنیا تے نہیں، صرف کمینے اسی گندے ترکے جی جو کو تونا تنی جا رہے، کوئی قانون نہیں، کوئی ککھ نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، بھئی کسی نے کوئی تنگ کر رہا ہے یار انہوں سمجھاؤ بھی کون تنگ کر رہے ہیں کی ڈرامہ لایا پوری گلیاں جو لوگ اپنے اپنے کام لگے ہیں، تو کی طرزاں لا رہے ہیں یا طرزاں لا رہی ہیں، تماشا جی عورتوں دی آواز پریت پہ سنی دی ہے جی کہ ہو جا یار ملک کے جی کہ ہو جا سی شہزادے لوگ ہیں تے سارے جی، ساڑی بس ساڑی پیری بلے بلے تے ساڑی مولویت بلے بلے بس، ساڑھے نظرانے قائم رہن تے ساڑی گڈیاں قائم رہن جی، ساڑھے والے سارے ملک نو اگ لگ جائے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین یار ولم تقدا، یعنی اگر فوت ہو گئی اس سے فجر کی سنتیں، فرض پڑھ لے جماعت نال تے سنتا فوت ہو گئی ہیں تو نہ قضا کرے سنتوں کو طلوع شمس سے پہلے جماعت تو بعد، بے اتفاق بیننا، خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور نہ بعد سورج کے بلند ہونے کے شیخین کے نزدیک کلی قضا کوئی نہیں۔ اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا احب میرے نزدیک قضا ہے کلی سنتوں کی زوال کے وقت تک وہ کر سکتا ہے جی، باوجہ اس کے روایت کیا اس کو امام ترمذی نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کام بھی کونی ہے گا، بس منگنے والے کام رہ گیا جی، چونکہ جدو تنظیماں بن گیا منگنے واسطے تو ہوں تو منگنا بڑا عزت مقام دا بڑا بہتا بن گیا جی، کہ اصلی عہدہ یہ ہے کہ مانگو، نعوذ باللہ من ذالک۔ روایت کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یا سنتا دی گالی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، من لم یصلی رکعتی الفجر، وہ بندہ جس نے نہ پڑھی فجر کی 2 رکعتیں، مراد سنتے ہیں، پس چاہیے کہ پڑھ لے ان کو بعد اس کے کہ سورج طلوع کر جائے، تو چونکہ موجود ہے نا لہذا پڑھ لینا اچھی گل ہے، احب۔ اور موطا شریف میں ہے کہ مالک اے بندہ کس وقت اللہ دے سونے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر لگا ہوئے نا جی، تے بندے دے منہ چ گل نکلے ہو جاندی ہے۔ مکھڈ جڑا مدرسہ ہے نا اوتھے سامنے دریا انج وال کھا کے پیندا ہے تے اٹک دریا ہر وقت چڑھیا رہندا ہے جی، بڑا پچھو پانی آ رہا ہے، جس نے تغیانی ہوئی تو پانی جلے وال کھا کے پیندا ہے تو بڑا شور پیندا ہے اوتھے جی۔ تو دستے نے وہ جڑے بابا جی سن جنہاں کول خواجہ شمس الدین سیالوی پڑھتے سن ادوں، وہ ظاہر اس لیے ایڈیاں عمارتاں کو نہیں سن، بہ کے پڑھاندے پے سن حدیث یا قرآن شریف، تو اس وقت بابا دے منہ چ گل نکلی یار میں حدیث پڑھا رہے تو شور پا رہے تو ٹھنڈا ہو جا، وہ آندے نے اس تو بعد اتنے شور نہیں پیندا جی۔ ہن اساں دے نے بے کرامت ہے
ਸਾਡਾ ਚूंकि ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਮਤਾਂ ਤੇ ਮਾਮੂਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम व फिल मुअत्ता अम मालिक रहमहुल्लाह के इमाम मालिक को पहुँची है ये बात कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उनसे फौत हो गई फजर की 2 रकतें, तो आपने उनको कज़ा किया बाद इसके कि सूरज तुलू कर गया। तवज्जो करे जब फिर बाद ने कहा है ए भी फजर तो सुबह सूरज निकलने तो बाद सुनता दी कज़ा, इहदे विच भी इमाम मुहम्मद साहब ते साहबैन दा इख्तलाफ है कि नहीं। इधर इहदे विच बाद वाला जिहड़ा तबसरा कीता है वो फिर बाज ने कहा है नहीं खिलाफ, इसलिए कि इंदा मुहम्मद अगर कज़ा नहीं करेगा तो उस पर, और इंदा हुमा अगर कज़ा करेगा तो अच्छी बात है, लिहाजा इख्तलाफ ख़त्म हो गए। एक तोजी बाद वालियां बाबियां दी। बाज ने कहा कि खिलाफ मुतहक्कक है, खिलाफ वो ये है कि अगर वो कज़ा करेगा तो वो नफल होंगे, इंदा हुमा सुन्नत नहीं होंगे, और सुन्नतन इंदा हूँ और इंदा मोहम्मद क्या होंगे, तो लिहाजा इख्तलाफ हो गया। बहरहाल फजर की सुन्नतें जब मसला जब फौत हो जाए उससे फ़र्ज़ों के साथ, सुबह की सारी नमाज कज़ा हो गई तो बस कज़ा करे, सुन्नतों कज़ा की जाए सुनते फ़र्ज़ के साथ बिल इजमा, ज़वाल के वक़्त तक मुतलकन बराबर है कि अकेले पढ़े या बवजह उसके जो रवायत की गई है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कज़ा फरमाई थी 2 सुन्नतें फ़र्ज़ों के साथ लैलतुल तारीस की सुबह को। लैलतुल तारीस याद है कि भूल गई हैं? चलो फिर तो बड़ी गल है जी। अच्छा मसला, और ज़वाल के बाद अगर सुबह की नमाज कज़ा की है ज़वाल के बाद फ़र्ज़, तो ना कज़ा करे किसको, सुन्नतों को असाह में बावजह वारद होने ख़बर के उनकी कज़ा के साथ वक्त मुहमल में। 24 कहना जो मुहमल वक़्त केड़ा है, सूरज दे निकलने तो लैके ते सूरज ढलने तक। मुहमल का मतलब है जिंदे विच नमाज फ़र्ज कोई नहीं, जिंदे विच बाकी सारे वक्तां च नमाज़ां फ़र्ज ने जी। सुने बाकी सारे नमाज फ़र्ज है जी। एक मुकदी दूजी शुरू हो जाती। ए वक़्त मुहमल सिर्फ एक ही है, कित्थों लैके तो चूँकि वो कितने गया कि सिर्फ जो हदीस पाक है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह वो आगे चल के वज़ू साहब ने किया तो अज़ान हुई, फिर सरकार ने सुनते अदा फरमाई तो फिर जमात हुई जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्यों बवजह वारद होने ख़बर के सुनतों की कज़ा के साथ वक़्त मुहमल में, ये खिलाफ क़यास है क्योंकि सुनतें जो होती हैं वो वक़्त में होती हैं जी। लेकिन यहाँ चूँकि सुन्नत आ गई है, सरकार ने पढ़ी है सूरज निकलने के बाद फ़र्ज़ों के साथ, तो बस उसके गैर को इस पर क़यास नहीं किया जाए, लिहाजा ज़वाल के बाद कज़ा नहीं है। वकीला बाज ने कहा है कि कज़ा कर ले सुन्नतों को ताबेदारी के करते हुए ज़वाल के बाद। ज़वाल तो बाद भी फ़र्ज़ कज़ा कीते ने ना, तो सुनता करना चाहे तो उनको डांग नहीं किसी सिर च मारनी और कुछ भी नहीं होगा तो नफल तो बन जाएंगे कि नहीं। बाजियो बे बंदे जोर कज़ा कीती है, 4 रकता पहले सुनता की नीयत कीती है, 4 फ़र्ज़ पढ़े, फिर 2 सुनता 2 नफल, कुछ भी ना हो ये जड़ियाँ 8 रकाता नफल तो पढ़िया कि नहीं पढ़िया। मेरे यारो बाद ने कहा कि कज़ा करे उनको ताबेदारी करते हुए ज़वाल के बाद, और ना कज़ा करे उनको मकसूदन बिल इजमा, वखरियाँ हों ना कलियाँ, तो इंदा मुहम्मद भी ज़वाल के बाद नहीं है, सिर्फ पहले पहले है जी। और वो बंदा जो खौफ करे फजर की 2 रकतों के फौत होने का और इमाम के साथ जी, ये 2 रकतन मुराद फ़र्ज़
اگر ادا کرے گا اگر ادا کرے فجر کی سنتوں کو اے جواب تو اقتدا کر لے کندی امام دی اور چھوڑ دے سنتوں کو وگرنہ نہیں اگر یہ ڈر نہیں تو پھر سنتا پڑھ کے جماعت نال ملے اور نہ قضا کی جائے فجر کی سنتیں مگر تابع داری میں